بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کی صفات بیان کرنی چاہیے۔ اور پھر آج کی رات تو جو چاند نظر آئے گا انشاءاللہ رمضان کا چاند، تو اس کے بعد جو ہمیں وظائف کرنے ہیں، ایک تو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن یہ دوسرا والا میں آج اس لیے اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکو، جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں اور جو ہمارے لیے بہتر بھی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے مشکلات یہاں تک کہ رزق کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے بچے ہیں تو وہ نافرمان ہیں، جو کہ میں بہت ساری ویڈیوز میں بولتی ہوں، کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسے آتی ہیں جو بولتی ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں ایسے آتی ہیں کہ ہم نے بچے بہت منتوں اور مرادوں سے پائے ہیں، لیکن اب وہ نافرمان ہیں، صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرتے، جو کہ آج کل ایک عام روٹین بھی ہے۔ بہت ساری مائیں ایسی آتی ہیں جو کہ ان کا ہوتا ہے ایسا۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے روزگار نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مال دولت میں برکت بھی نہیں ہے، مال دولت ہے لیکن وہ برکت نہیں ہے، جن کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ گھر چاہتے ہیں، اپنا ضروری بات ہے، اپنے سر کا چھت ہونا بہت ہی ضروری چیز ہے، تو کچھ لوگ وہ بھی چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ اپنے بچوں کی ایڈمیشن کو لے کر، اپنے بچوں کی نوکریوں کو لے کر، اپنے بچوں کی کامیابی کو لے کر، اپنے شوہر کی نوکری کو لے کر، اپنے بھائیوں کی نوکریوں کو لے کر، باپ کے نوکریوں کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ایسے مقدمے چل رہے ہیں جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، سالوں چلتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، تو اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن میں ایک صورت ہے جو کہ بہت مختصر سے صورت ہے، لیکن جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ایک دلی سکون سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف بیان کر دی ہے۔ تو آج کی رات جو کہ بہت برکتوں والی رات ہے، جو کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ہم نے سورۃ فتح کا وہ کرنا ہے، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ کو۔ اور یہ جو دوسرا وظیفہ میں ابھی آپ کو دے رہی ہوں، یہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری رات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، سحری تک اس کا وہ ہے، فجر کی نماز تک اس کا ٹائم ہے، آپ کسی بھی ٹائم فارغ ہو کے بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ حاجات کے پڑھ لیں، جو تہجد کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تو تہجد کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کر لیں، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہیں پہ جائے نماز پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ اول آخر درود شریف، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے علاوہ ہم نے 313 مرتبہ سورۃ اخلاص، جو کہ قل ھو اللہ سورت ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جب ہم 313 مرتبہ یہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے
جو بھی مقصد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ مسئلہ ضرور ضرور حل کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے بس مانگ ہی سکتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ ہمارا مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا ہر مسئلہ اس صورت کی برکت سے، اور سب سے زیادہ جو اس کے برکات ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کی رات اس کے برکات اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کو اعلان بھی سن لے، اگر آپ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چل جائے، ضروری نہیں ہے آپ چاند دیکھ کے پڑھو، لیکن اگر یہ کبھی بھی آپ کو جیسے بھی آپ کو پتہ چلے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور اب رمضان ہے، رات کو سحری ہم نے کرنی ہے، تو ہم نے رات کے کسی بھی پہر بیٹھ کے اور 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اس سورۃ اخلاص کے اس وظیفے سے، اور خاص کر کے یہ کسی بھی ٹائم میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر رمضان کا چاند نظر آ جائے اور اس وقت ہم پڑھ لیں تو سارا سال ہمیں رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی، ہمیں کوئی جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اور سورۃ اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو مغرب کے نماز کے بعد اور چاند دیکھنے کے بعد جو پہلا وہ تھا وہ میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے سورۃ فتح کا، اور یہ دوسرے جب وہ پڑھ لے دونوں پڑھنے چاہیے ہمیں، میں خود دونوں پڑھتی ہوں تو دونوں ہمیں پڑھنے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے بھی مسئلے حل کر دیں، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر رمضان کی ہر دعا میں مجھے اپنی بہن کو یاد رکھیے گا کہ اللہ میرے بھی اور سب کے مسئلے سب مسلمانوں کے مسئلے حل کرے۔ اور افطاری کے وقت اور سحری کے وقت یہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین، والسلام۔